قناعت پسندی ایک ایسا وصف ہے جو انسان کی زندگی کو سکون اور اطمینان بخشتا ہے۔ قناعت کا مطلب ہے اپنی موجودہ حالت پر راضی رہنا اور غیر ضروری خواہشات سے بچنا۔ یہ ایک ایسا رویہ ہے جو انسان کو غیر ضروری لالچ اور حسد سے بچاتا ہے اور اس کی زندگی میں خوشحالی اور سکون لاتا ہے۔ قناعت پسندی کی اہمیت۔ قناعت پسندی انسان کو شکر گزاری کی طرف راغب کرتی ہے۔ جو شخص قناعت پسند ہوتا ہے وہ اپنی زندگی میں موجود نعمتوں کو پہچانتا ہے اور ان کا شکر ادا کرتا ہے۔ وہ دوسروں کی دولت، اعمال و متاع کو دیکھ کر حسد نہیں کرتا بلکہ اپنی حالت پر راضی رہتا ہے۔ اس رویے سے نہ صرف دل کا سکون ملتا ہے بلکہ روحانی ترقی بھی حاصل ہوتی ہے۔ قناعت پسندی کی مثالیں۔ قناعت پسندی کی بے شمار مثالیں ہمیں تاریخ اور مذہبی تعلیمات میں ملتی ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں قناعت کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قناعت پسندی کی بہترین مثال ہے۔ آپ نے ہمیشہ سادہ زندگی گزاری اور دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دولت کی خواہش ظاہر کی تو آپ نے فرمایا اصل دولت دل کی قناعت ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حقیقی خوشی اور سکون صرف دل کی قناعت میں ہے، نہ کہ دنیاوی مال و دولت میں۔ قناعت پسندی کے فوائد۔ دل کا سکون۔ قناعت پسندی انسان کو غیر ضروری خواہشات اور حسد سے بچاتی ہے جس سے دل کو سکون ملتا ہے۔ 2. روحانی ترقی۔ قناعت پسندی انسان کو شکر گزاری کی طرف راغب کرتی ہے جو روحانی ترقی کا باعث بنتی ہے۔ 3. معاشرتی ہم آہنگی۔ و قناعت پسند انسان دوسروں کے ساتھ محبت اور بھائی چارے سے پیش آتا ہے جس سے معاشرے میں ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ 4. سادہ زندگی۔ قناعت پسندی انسان کو سادہ زندگی گزارنے کی ترغیب دیتی ہے جس سے غیر ضروری اخراجات سے بچا جا سکتا ہے۔ 5. خود اعتمادی۔ قناعت پسند انسان اپنی حالت پر مطمئن رہتا ہے جس سے اس کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے۔ قناعت پسندی کے بغیر زندگی۔ جو شخص قناعت پسندی سے محروم ہوتا ہے وہ ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔ وہ دوسروں کی دولت اور کامیابیوں کو دیکھ کر حسد کرتا ہے اور اپنی حالت پر راضی نہیں رہتا۔ ایسے شخص کی زندگی میں اطمینان نہیں ہوتا اور وہ ہمیشہ غیر ضروری خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ ایک سبق آموز کہانی۔ ایک گاؤں میں ایک غریب کسان رہتا تھا جو اپنی قلیل آمدنی میں بھی بہت خوش تھا۔ وہ دن بھر محنت کرتا اور رات کو اللہ کا شکر ادا کرتا۔ ایک دن ایک امیر تاجر نے اس کسان سے پوچھا تمہاری زندگی اتنی سادہ ہے پھر بھی تم اتنے خوش کیسے ہو؟ کسان نے مسکرا کر جواب دیا میں اپنی حالت پر راضی ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، یہی میری خوشی کا راز ہے۔ یہ جواب سن کر تاجر بہت متاثر ہوا اور اس نے بھی اپنی زندگی میں قناعت کو اپنانے کا فیصلہ کیا۔ نتیجہ قناعت پسندی ایک ایسا وصف ہے جو انسان کی زندگی کو خوشحال اور مطمئن بناتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنی حالت پر راضی رہنا اور غیر ضروری خواہشات سے بچنا ہی حقیقی خوشی کا راز ہے۔ قناعت پسندی کو اپنی زندگی میں شامل کر کے ہم نہ صرف اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی ایک مثال بن سکتے ہیں۔ قناعت پسندی ایک ایسی خوبی ہے جو انسان کو سکون، اطمینان اور خوشی کی دولت عطا کرتی ہے۔ قناعت کا مطلب ہے کہ انسان اپنی ضروریات اور خواہشات کو محدود رکھے اور جو کچھ اس کے پاس موجود ہو اس پر راضی رہے۔ یہ ایک ایسا طرز زندگی ہے جس میں انسان اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے پہلوؤں میں خوشی تلاش کرتا ہے اور اپنی ضروریات کو غیر ضروری خواہشات پر فوقیت دیتا ہے۔ قناعت پسندی کی اہمیت۔ قناعت پسندی ایک ایسا جوہر ہے جو انسان کو حرص، حسد اور لالچ سے بچاتا ہے۔ جو انسان قناعت پسند ہوتا ہے وہ نہ صرف دنیاوی معاملات میں سکون پاتا ہے بلکہ روحانی طور پر بھی خود کو مطمئن محسوس کرتا ہے۔ قناعت پسندی سے انسان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی توانائی اور وسائل کو بہتر طور پر استعمال کر سکتا ہے اور غیر ضروری پریشانیوں سے بچ سکتا ہے۔ قناعت انسان کو سادگی کا سبق دیتی ہے۔ یہ ایک ایسا طرز زندگی ہے جو ہمیں دوسروں سے موازنہ کرنے کی عادت سے بچاتا ہے اور اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہمیں اپنی صلاحیتوں اور وسائل کی قدر کرنی چاہیے۔ اس کے نتیجے میں انسان خوشحال زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتا ہے
خواہ اس کے پاس دنیاوی دولت کم ہی کیوں نہ ہو۔ قناعت کی برکتیں قناعت پسندی کے ذریعے انسان کو زندگی کے ہر پہلو میں برکت نصیب ہوتی ہے۔ قناعت پسند انسان اپنی زندگی میں جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے اس پر شکر گزار ہوتا ہے اور زیادہ کی خواہش میں اپنی موجودہ حسن نے اپنے ارد گرد داشتروں کو دیکھا۔ قناعت اسے پسندی احساس ہوا ہمیں کہ دوسروں چتر کے ٹھیک ہے کہ حقوق کا احترام سکھاتی جو کچھ ہے، آپ چاہتے ہیں وہ کیونکہ سب جو کچھ شخص حاصل اپنی کرنا آپ کو ضروریات خوش پر نہیں قناعت کرتا۔ کرتا ہے یہ وہ آپ کو دوسروں صرف کا حق اور مارنے چاہنے اور پر ان سے مجبور حسد کرنے کرتا کی ہے کوشش نہیں اور کرتا۔ اس سے آپ کا قناعت دل پل پسندی پتھر کے کے بھاری عملی ہو پہلو جاتا ہے۔ قناعت کو عملی طور پر اپنی زندگی میں شامل کرنا مشکل ضرور احسن ہو نے سکتا اپنا ہے سبق سیکھ لیا لیکن تھا۔ یہ ناممکن نہیں وہ ہے۔ ہمیشہ زیاد والی اس کے سرزمین کے لیے لوگوں درج کی ذیل طرح نہیں اقدامات مددگار بننا چاہتا ثابت تھا۔ ہو سکتے ہیں۔ وہ ایک جو کچھ شکر حاصل گزاری کے پاس کی تھا عادت اپنائیں، اس میں جو کچھ خوش آپ کے رہنا پاس چاہتا ہے تھا۔ اس کی قدر کریں اس نے اور آنکھیں اللہ بند کا کر لیں شکر اور ادا اپنے کریں۔ گھر کے دو، بارے میں خواہشات سوچا، کو محدود اپنے کریں، والدین کے غیر مسکراتے ضروری چہروں کے خواہشات بارے اور میں، لالچ سے بچیں۔ اپنے دادا کے اپنی درخت پر زندگی سر کو خسیب کے سادگی بارے سے میں گزارنے اور کی اپنی کوشش نانی کریں۔ کے بنائے ہوئے خود نیلے کو کرتے کے دوسروں بارے سے میں۔ موازنہ نہ کریں۔ اس نے دوسروں اپنے کامیابیوں رے دولت کو دیکھ کر حسد کرنے کے بجائے اپنی زندگی کی مثبت چیزوں پر توجہ دیں۔ 4 زندگی کے چھوٹے چھوٹے لمحات سے خوشی حاصل کریں۔ مادی اشیاء کے بجائے تعلقات، محبت اور امن پر توجہ دیں۔ قناعت پسندی کے فائدے۔ قناعت پسندی کے بے شمار فائدے ہیں جو نہ صرف انفرادی طور پر بلکہ اجتماعی طور پر بھی معاشرے کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ 1 ذہنی سکون۔ قناعت پسند انسان اپنی زندگی میں کم تناؤ اور زیادہ سکون محسوس کرتا ہے۔ 2 معاشرتی ہمدردی۔ قناعت پسندی انسان کو دوسروں کے دکھ درد کو سمجھنے اور ان کی مدد کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ 3 روحانی ترقی۔ قناعت انسان کو اللہ کے قریب لاتی ہے اور اسے اس بات کا یقین دلاتی ہے کہ حقیقی خوشی مادی اشیاء میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں۔ قناعت کے بارے میں اسلامی تعلیمات۔ اسلام میں قناعت کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن و حدیث میں متعدد جگہوں پر قناعت کی تلقین کی گئی ہے۔ حضور نبی کریم نے فرمایا، جو شخص قناعت اختیار کرے وہ سب سے زیادہ مالدار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قناعت ایک نہ ختم ہونے والا خزانہ ہے۔ قناعت پسندی کے چیلنجز۔ آج کے دور میں جہاں صارفیت کا رجحان عام ہے، قناعت پسندی کو اپنانا ایک چیلنج بن چکا ہے۔ جدید معاشرہ ہمیں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے جس سے قناعت کا تصور ماند پڑ گیا ہے۔ اگر ہم اپنی ترجیحات کو صحیح رکھیں اور اپنی زندگی کو سادگی کی طرف لے کر جائیں تو ہم قناعت کی دولت سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ نتیجہ قناعت پسندی ایک ایسی خوبی ہے جو انسان کو سکون، اطمینان اور خوشحالی کی زندگی عطا کرتی ہے۔ یہ ہمیں دنیاوی لالچ اور حسد سے بچاتی ہے اور ہماری روحانی ترقی میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اگر ہم قناعت کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو نہ صرف ہم خود خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں بلکہ ایک بہتر معاشرے کی تشکیل میں بھی مددگار ہو سکتے ہیں۔ قناعت پسندی ایک عظیم صفت ہے جو انسان کی زندگی میں سکون، خوشی اور اطمینان لاتی ہے۔ یہ ایک ایسی خوبی ہے جو ہمیں دنیاوی خواہشات کے جال سے آزاد کرتی ہے اور ہمارے دل و دماغ کو سکون بخشتی ہے۔ قناعت پسندی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی ضروریات کو محدود رکھے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے اس پر راضی رہے۔ قناعت پسندی کی اہمیت۔ قناعت پسندی انسان کو لالچ اور حسد جیسی منفی صفات سے بچاتی ہے۔ جب ہم قناعت پسند ہوتے ہیں تو ہم دوسروں کی خوشیوں کو دیکھ کر حسد نہیں کرتے بلکہ ان کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں۔ قناعت پسندی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی میں حقیقی خوشی مال و دولت کے ڈھیر میں نہیں بلکہ دل کے سکون میں ہے۔ قناعت پسندی کے فوائد۔ 1 ذہنی سکون۔ قناعت پسند انسان ہمیشہ مطمئن رہتا ہے اور اس کے دل میں کسی چیز کی کمی کا احساس نہیں ہوتا۔ 2 معاشرتی ہم آہنگی۔ قناعت پسندی معاشرے میں حسد اور لالچ کو کم کرتی ہے اور محبت و بھائی چارے کو فروغ دیتی ہے۔ 3 مالی استحکام۔ قناعت پسند انسان فضول خرچی سے بچتا ہے اور اپنی آمدنی کے مطابق زندگی گزارتا ہے جس سے اس کی مالی حالت مستحکم رہتی ہے۔ 4 روحانی ترقی۔ قناعت پسندی انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے کیونکہ وہ اپنے حال پر شکر گزار رہتا ہے۔
قناعت پسندی کی مثالیں قناعت پسندی کی بہترین مثالیں ہمیں اسلامی تاریخ اور ہمارے اسلاف کی زندگیوں میں ملتی ہیں۔ ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی قناعت کا عملی نمونہ تھی۔ آپ نے کبھی دنیاوی مال و دولت کو اہمیت نہیں دی اور ہمیشہ اپنے حال پر راضی رہے۔ دو حضرت ابو بکر صدیق آپ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ قناعت اور سادگی میں گزارا اور اپنی دولت کو اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ تین حضرت عمر فاروق آپ نے خلیفہ ہونے کے باوجود انتہائی سادہ زندگی گزاری اور کبھی عیش و عشرت کی طرف راغب نہیں ہوئے۔ قناعت پسندی کیسے اپنائیں؟ ایک شکر گزاری اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ دو ضرورتوں کو محدود کریں، اپنی ضروریات کو کم سے کم کریں اور غیر